تو کراچی کے ڈاکٹر صاحب نے نیو یارک میں بنایا بہت بڑا اولڈ ہاؤس. ان کے ایک دوست کراچی سے ملنے کو گئے, اچھا ذرا وزٹ کرو تم دیکھو کیسا میں نے زبردست قسم کا جو ہے مارکیٹ ہے آج کل یہاں پر, کیا کہتے ہیں مارکیٹ ہے آج کل. اور اب تو نرسنگ ہومز کہنا, آسٹریلیا جانا ہوا نرسنگ ہوم, کتنے خوبصورت دل فریب قسم کے نعرے ہیں جناب. تو جناب وہ شروع ہوا, انہوں نے ایک اٹینڈنٹ اسٹاف ممبر کو ساتھ لگا دیا, اور جو کراچی سے مہمان گئے تھے دیکھ رہے ہیں. دوسرے تیسرے کمرے میں دیکھا تو دروازہ کھڑکیاں سب کھلے ہوئے, ایک بوڑھی عورت شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر میک اپ کر رہی, تیار ہو رہی. اچھا بھائی ہوگا کچھ مسئلہ, سائیکو مسئلہ ہوگا, کچھ اور ہوگا. چلے گئے آگے. وہ پورا بہت بڑا تھا تو آدھا پونا گھنٹہ لگا. واپس سارے تو اسی کوریڈور سے واپس جب آئے جھانکا تو پھر وہی عورت. اب یہ پریشان ہوگا, بھائی 1 گھنٹہ کتنا حد ہوتی ہے, کتنا میک اپ کرے گی بڑھیا. تو پوچھا بھائی اسٹاف ممبر سے کیا چکر ہے. کہا بھائی بات یہ ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہے اور سال میں 1 مرتبہ آتا ہے, 3 گھنٹے کی فلائٹ لے کر ڈنر کرتا چلا جاتا ہے. یہ پورے سال کی اس کی خوشی ہے بیچاری کی. آج یہ خوش ہے, آج یہ خوش ہے کہ اس کا بیٹا آگے اس کے ساتھ ڈنر کرے گا. تف ہے اس بات کے اوپر, اور اس پر کہتے ہیں مدرس ڈے مناؤ. لعنت ہے اس مدرس ڈے کے اوپر جو سال میں 1 مرتبہ ماں مجھے یاد دلائے, جبکہ میری ماں نے ہر رات مجھے یاد رکھا ہے, ہر دن مجھے یاد رکھا ہے, ہر تکلیف میں یاد رکھا ہے. اپنی تکلیف کو بھلا کر میری تکلیف کو دور کیا اس نے. سوچیں نا ان اقدار کا فرق تو سوچیں. اور ایک یہاں پر ماں ہو, اللہ اکبر کبیرہ. سعودی عرب کا مقدمہ آپ کے علم میں آیا ہوگا نا, 80 برس کے بوڑھے نے مقدمہ کر دیا 70 برس کے بھائی کے خلاف, کم و بیش. کس بات کا مقدمہ؟ 80 برس والا بوڑھا کہہ رہا ہے یہ 70 برس والا بھائی مجھ سے یہ حق چھیننا چاہتا ہے, میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اپنی ماں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں جو شاید 100 پلس کی ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جج بھی رو گیا اور جج نے کہا بھائی تو 80 کا یہ 70 کا, تھوڑا آپس میں کوئی ریکنسائل کر لو, لیکن اس کو تھوڑا کم موقع ملا, تھوڑا اس کو بھی تم ٹائم. جج بھی رو گیا بیچارہ. یہ اقدار ہماری ہے بھائی, اندازہ کر لیجئے گا. اچھا جی ماں ہو گئی, اب آئیے بیٹی کی طرف. رسول اللہ علیہ السلام کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی. وہ معاشرہ جہاں بچے زندہ درگور کی جاتی تھیں, اور اس زندہ درگور کیے جانے کے جرم کو اللہ قیامت کے واقعات کو بیان کرنے کے دوران میں بیان کرتا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس دن زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کر دیا گیا تھا. اتنا بڑا بھاری جرم. اور حضور کو بشارت ملی بیٹی کی, خادمہ نے آ کے جو ہے بشارت دی. حضور کا چہرہ دمک اٹھا, گلاب کے پھول کی طرح جو ہے وہ کھل اٹھا. حضور دوڑے گئے بی بی خدیجہ کے پاس اور ان کو مبارکباد دی, اور بیٹی کو اٹھایا اور چوما, اور اللہ کا شکر ادا کر کے سینے سے لگائے رکھا. یہ بیٹی کی پیدائش پر حضور کا اللہ اکبر رسپانس, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ. اور امام الانبیاء مجلس میں بیٹھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ 3 بیٹی عطا فرمائے, جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے, ان کی پیدائش پر مونہ بنائے, ان کی کفالت کرے, ذمہ داری پوری کرے, نکاح کا بندوبست کرے. رسول اللہ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کی 2 مبارک انگلیاں ملا کر دکھائیں, میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. صحابی کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ میری تو 2 بیٹیاں ہیں. فرمایا کہ تم بھی محنت کرو, تم بھی ان کی پرورش کرو, اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا. حضور چلے گئے, مجلس ختم ہو گئی. ایک صحابی وہاں پر موجود ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں میرا گمان ہے آج اگر اللہ کے رسول سے کسی نے ایک بیٹی کے بارے میں سوال کیا ہوتا, اللہ کے رسول اس کو بھی جنت کی بشارت دیتے. صدقہ جاریہ بیٹا بھی بنے گا, بیٹی بھی بنے گی انشاءاللہ تعالی, لیکن جنت کی بشارت میرے اور آپ کے رسول علیہ السلام نے اسپیسیفکلی بیٹیوں کی پرورش پر دی. ایک عورت سمجھے بیٹی کی حیثیت میں اس کا مقام کیا ہے. کس حق کے مطالبات کرنے کے چکر میں لگیں گے غیروں کے اکسانے کے اوپر. بہن پر آ جائیے, بہن اور بھائی کا رشتہ تقدس کا, احترام کا. باپ کا انتقال ہو جائے تو بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے, تو کفالت کی ذمہ داری بھی اس پر آ جائے گی. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جیسے 3 بیٹیوں پر فرمایا 3 بیٹیوں کی کفالت کوئی کرے اللہ جنت عطا فرمائے گا, اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو 3 بہنیں مل جائیں کفالت میں آ جائیں اور وہ 3 بہنوں کی ذمہ داری پوری کرے, اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. اور ہاتھ کے ہاتھ سن لیجئے, 3 خالاؤں کی کفالت اگر کسی کے پاس آ جائے, اللہ کے رسول فرماتے جنت کی بشارت. 3 پھپھیوں کی کفالت اگر کسی شخص کے پاس آ جائے اس کے لیے جنت کی بشارت. اور رہی نانی دادی, ان کو تو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے, اگر کفالت میں آ جائے تو کفالت ہی کرنی پڑے گی, زکوٰۃ بھی نہیں, اپنی ارننگ میں سے ڈائریکٹلی دینا پڑے گا ان کو. یہ کیا مقام اور عزت, رتبہ, پروٹیکشن اللہ ایک عورت کو عطا فرمانا چاہتا ہے. ہاں